علیہ وسلم کی ذات والا کی جانب۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر سے وقت میں اس سورہ کریمہ کی تفسیر عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سورہ کریمہ میں لفظ کوثر کی تشریح سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس مختصر سے وقت میں میری گزارشات کو توجہ سے سنیں گے اور اپنی توجہ اس فقیر کی گفتگو کی طرف مبذول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں مالک کوثر بنا دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پیارے جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام ہے، بے نشان ہے، بے نسل ہے۔ اس آیت اس سورہ مبارکہ میں جس لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے لفظ الکوثر۔ کوثر کے کیا معنی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ اجل و اکابر مفسرین کرام نے الکوثر کی تفسیر میں کئی اقوال نقل فرمائے۔ میں فقط 3 تفسیروں کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ الکوثر کا ایک معنی ہے نہر کوثر، تو معنی یہ ہوگا کہ اے پیارے ہم نے آپ کو نہر کوثر کا مالک کر دیا۔ لیکن اس آیت کے نزول سے متعلق یہ پس منظر جان لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ میرے آقا کے 3 بیٹے اور اللہ کے محبوب کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے کے نام عبداللہ اور ان کا لقب ہے طیب اور طاہر، اور میرے آقا کے ایک بیٹے کا نام ہے قاسم، جس کی بنا پر اللہ کے محبوب کی کنیت ہے ابو القاسم، اور سرکار کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے حبیب کو 4 پیاری بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایک بیٹی کا نام جو سب سے بڑی ہے حضرت سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، لیکن آپ کے بچے اور آپ کے بیٹے بچپن ہی میں اللہ سے ملنے چلے گئے اور ان کا وصال ہو گیا، اور اللہ نے اپنی محبوب کی بیٹیوں کو بلوغت کی عمر دی، ان کے ہاں شادیاں ہوئی اور ان کے ہاں بچے بھی ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بچیوں میں سے کسی سے نسل کو جاری نہیں کیا سوائے حضرت سیدہ بطول زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے جاری فرمایا۔
جب سرکار کے بچے یکے بعد دیگرے انتقال کرتے چلے گئے تو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہا ارے یارو تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے دین کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ دین اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر موجود ہیں. اور جس دن ان کی آنکھ بند ہو گئی اور جس دن ان کا انتقال ہو گیا ان کے ساتھ ان کا دین بھی دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے کہ انسان کا جو مشن ہے اس کی جو دعوت ہے اور اس کی جو تحریک ہے اس کو کامیاب بنانے والی انسان کی فقط اولاد ہوتی ہے. جب ان کی اولاد ہی زندہ نہ رہی یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے نعوذ باللہ اور ان کا دین بھی مٹ جائے گا اور ان کا نام بھی نعوذ باللہ مٹ جائے گا. یہ مشرکین نے اللہ کے محبوب کو تانے دیے لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت کہ جس محبوب پر تانا زنی کی گئی اللہ نے فرمایا پیارے ان کے جواب میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. محبوب میں بولوں گا جس نے تجھ سے محبت کی جس نے دنیا میں تجھے سب سے بڑا محبوب بنایا. تو اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر. محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں کیا منقطع نسل ہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کے بیٹے نہیں ہیں. اے دشمنان دین تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے محبوب کو مالک کوثر بنا دیا. اے حبیب وہ جو جنت میں نہر ہے نہر کوثر وہ جن باغوں سے گزرتی ہوئی لا منتہا اور لا محدود مکانات کی طرف پھیلی ہوئی ہے. محبوب نہر کوثر کا میں نے تجھے مالک بنایا. محبوب ان محلات کا میں نے تجھے مالک بنایا. محبوب جنت کے باغ و بہار کا میں نے تجھے مالک بنایا. محبوب جنت کی سرزمین میں نے تیری گود میں ڈال دی. محبوب جنت اور زمین کا میں نے تجھے مالک بنا دیا. اے لوگوں یہ دنیا بھی میرے محبوب کا گھر ہے اور جنت بھی میرے محبوب کا گھر ہے. میرا محبوب اگر زمین پر رہے تو بھی اپنے گھر میں ہے. میرا محبوب جنت مکین ہو جائے تو بھی اللہ کا محبوب اپنے گھر میں ہے. میرے محبوب کے بچے اگر زمین پر رہے تو بھی اپنے والد کے پاس ہے اور اگر جنت نشین ہو جائے تو بھی وہ اپنے گھر میں ہے. میرے محبوب کا بچہ مرا نہیں میرے محبوب کی اولاد مری نہیں. میرے محبوب کی اولاد اگر زمین پر رہے تو بھی اپنے گھر میں ہے اور جنت میں چلی جائے تو بھی اپنے گھر میں ہے. میرے محبوب کی اولاد مری نہیں اور ایک مقام سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی ہے. یہ زمین بھی میرے محبوب کا گھر ہے یہ جنت بھی میرے محبوب کا گھر ہے. میرے محبوب کی اولاد اگر جنت میں چلی جائے تو وہ مری نہیں بلکہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے. اور کوثر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوثر کا معنی ہے اولاد. محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں. محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ بے نامی نشان ہیں. پیارے ہم نے تجھے اتنی اولاد سے نوازا کہ دنیا میں کسی کو ہم نے اتنی اولاد دی نہیں. دنیا کا قانون یہ ہے کہ آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں چلتی. اگر کسی سید صاحب کا نکاح کسی غیر سید سے ہو جائے تو پیدا ہونے والی اولاد سید کہلائی ہے. اولاد کا خاندان ماں کا خاندان نہیں ہوتا بلکہ باپ کا خاندان ہوتا ہے. ساری دنیا ساری اقوام اور سارے مذاہب میں یہ اصول ہے کہ آدمی کی اولاد بیٹی سے نہیں بیٹے سے چلا کرتی ہے. اگر کسی آدمی کی بیٹیاں ہوں اور اس کا بیٹا نہ ہو تو کہا جائے گا اس کی نسل ختم ہو گئی.
لیکن اگر کسی کا ایک بیٹا بھی ہو اور اس سے آگے اولاد پیدا ہو تو کہا جائے گا اللہ نے ایک بیٹے سے اس کی نسل کو جاری فرما دیا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون کو بدل دیا. فرمایا یہ جا رہا ہے گویا پیارے ساری دنیا کا یہ قانون ہے, ہر دھرم کا یہ قانون ہے, ہر قوم کا یہ قانون ہے کہ انسان کی اولاد بیٹی سے نہیں بیٹے سے چلا کرتی ہے. لیکن اے پیارے تیری عزت کی خاطر, تیری حرمت کی خاطر, تیری کرامت و تکریم کی خاطر پیارے میں نے تیرے لیے قانون بدل دیا. محبوب ساری دنیا کی اولاد ان کے بیٹوں سے ہوگی, لیکن پیارے تیری اولاد تیری بیٹی فاطمہ زہرا سے ہوگی. محبوب یہ حسن و حسین محبوب تیرے بیٹے ہیں, محبوب زین العابدین تیرے بیٹے ہیں, محمد باقر اور ان کی اولاد محبوب یہ سب تیری اولاد ہے. محبوب شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تیرے بچے ہیں, داتا علی حجویری تیری اولاد ہے, خواجہ غریب نواز تیری اولاد ہے. محبوب تیری ذات پر کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی محبوب تیری روحانی اولاد اور تیرے روحانی فرزند ہے. حبیب یہ بابا فرید تیری اولاد, یہ شہباز کلندر تیری اولاد, غوث بہاولک زکریہ ملتانی تیری اولاد, امام ربانی مجدد الفسانی تیری اولاد, محبوب امام احمد رضا تیری اولاد. محبوب جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی, محبوب جب تک کہ ایک بھی مسلمان روح زمین پر باقی ہے, محبوب جب تک کہ آذانیں جاری ہے, محبوب جب تک کہ نمازیں پڑھی جائیں گی, محبوب تیرا نام بھی باقی رہے گا, محبوب تیری آل کا نام بھی باقی رہے گا. انا اعطیناک الکوثر پیارے ہم نے تجھے کثرت اولاد سے نوازا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ تو بے نام و نشان ہے. محبوب نہ تیرا نام مٹ سکتا ہے نہ تیرا نشان مٹ سکتا ہے. محبوب جب تک کہ دنیا باقی ہے پنج تن کا نام بھی باقی ہے. سبحان اللہ. الکوثر کی تیسری تفسیر ہے حضرت سیدنا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ خیر الدنیا والآخرہ. فرمایا کوثر ہر قسم کی بھلائی کا نام ہے, اس بھلائی کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو. تو معنی یہ ہوگا پیارے دنیا بھر اور آخرت کی بھلائیاں حبیب جس قدر بھلائیاں میں نے مقدر کی, خواہ اس کو بھلائیوں کا تعلق دنیا سے ہو یا پیارے اس کا تعلق آخرت اور دین سے ہو, محبوب دنیا کی ساری بھلائیاں جمع کر کے میں نے تیری جھولی اور تیری گود میں ڈال دی. محبوب اولین کو جو بھلائیاں ملی وہ تیرے صدقے میں ملی, اور پیارے قیامت تک جس کو بھلائی ملے گی محبوب تیرے دست کرم سے ملے گی. اللہ پیارے یہ آج دنیا کھا رہی ہے, محبوب تیرے دسترخوانے کرم پر تو پل رہی ہے. حبیب جس کسی کو اولاد ملی, جس کسی کو ولایت کے جوڑے ملے, جس کسی کو بیویاں ملی, جس کسی کے مقامات کو بلند کیا گیا, جس کسی کو کرسی ملی, جس کسی کو جائیداد ملی, پیارے دی میں نے ہے لیکن تیرے صدقے میں دی ہے, محبوب تیرے نام سے دی ہے. محبوب یہ ساری دنیا جو پل رہی ہے میری نعمتوں پر پل رہی ہے, اور محبوب تیری خیرات پر پل رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, درگاہ فیض شریف, درگاہ فیض شریف. چنانچہ احادیث طیبہ میں آیا سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کیا دیتا ہے, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں کیا عطا فرماتا ہوں اور میں کیا تقسیم کرتا ہوں.
یہاں پر علماء بھی تشریف فرما ہیں. اگر کسی فعل یا شبہ فعل کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس فعل اور شبہ فعل کا مفعول اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا مفعول عام ہے. گویا معنی یہ ہوگا کہ پیارے اللہ جو دیتا ہے حبیب تو ان تمام چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، اور اللہ کیا دیتا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی تو دیتا ہے، اور محبوب سب کچھ تیرے ہاتھوں سے باڑا بٹتا ہے. چنانچہ ہم غور کرتے ہیں دنیا کے تاجدار کیا دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، بنگلہ دیتے ہیں، جاگیریں دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. اور اللہ کے حبیب اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اور اللہ کے خزانے لٹاتے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی نہ دے سکے. ہفت اقلیم کے بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. حضور کیا دیتے ہیں؟ دنیا تو دیتی ہی ہے، دنیا تو دی اور لوٹائی. حدیث طیبہ میں اس کی بے مثال بے شمار مثالیں. اللہ کے محبوب نے وہ نعمتیں دی کہ دنیا کا کوئی تاجدار ان نعمتوں کے دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر دیکھیے، کسی پیر فقیر کا یا کسی بادشاہ مولوی کا بیٹا ہو اور وہ کن ذہن ہو اور اس کے پاس حافظ نام کی کوئی چیز نہ ہو، بات سنے اور بھول جائے، کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. کیا دنیا میں کوئی حافظے کی مارکیٹ ہے جہاں سے حافظہ خریدا جا سکے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی کارخانہ ہے کہ جہاں پر حافظے تیار کیے جاتے ہوں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا حکیم اور طبیب ہے جو دارو دوا دے کر کسی کو حافظہ عطا فرما سکے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کے محبوب کی شان سنیے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا؟ حضور کی خدمت میں صرف 3 سال رہے اور اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اس قدر حدیثیں نہ حضرت علی بیان کرتے ہیں نہ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں کچھ لوگ 20 سال رہے، کچھ 15 سال رہے، 8 سال رہے، 10 سال رہے، اور ابو ہریرہ تو فقط 3 سال رہے. لیکن جس کثرت کے ساتھ ابو ہریرہ اللہ کے محبوب کی حدیث کرتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ کوئی اور صحابی جو ایک طویل عرصے تک اللہ کے محبوب کی صحبت میں رہا ہو، اس کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرتا نظر نہیں آتا. گویا اندرون خانہ لوگ یہ شک کرتے تھے کبھی زبان سے کہ ابو ہریرہ یہ جانے کہاں سے حدیث لے کے آ جائے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے اللہ کو جان دینی ہے، میں سرکار پر تو جھوٹ نہیں بول سکتا. فرمایا لوگوں میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں. کثرت روایت کی ابو ہریرہ باقی 3 سال اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہا، لیکن تمام صحابہ کرام سے روایات حدیث ابو ہریرہ سب سے زیادہ بیان کرتا ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے وہ صحابہ جو مہاجرین تھے، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، ان مہاجرین نے کاروبار سنبھال لیا اور انصار مدینہ نے باغات اور کھیتوں کو سنبھال لیا. اور فرمایا یہ مسکین ابو ہریرہ جس کا کوئی باغ اور کھیت نہیں تھا، جس کی تجارت اور کاروبار کی کوئی دکان نہیں تھی، ابو ہریرہ تو اور چوکھٹ مصطفیٰ تھی. اللہ کے محبوب کا در تھا. ابو ہریرہ ہمیشہ عشقوں میں رہتا تھا کہ کب اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضری کا مجھے موقع ملے اور میں اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلنے والے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکوں. فرمایا میں حضور کی حدیثیں سنتا تھا، میں وقت نکالتا تھا، میں محنت مزدوری بھی نہیں کرتا تھا، میں حضور کے مدرسے کا ایک طالب علم تھا، لیکن میری یاداشت کمزور تھی، حافظہ کمزور تھا.
میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی، اللہ کے محبوب نے غیب سے لپیں بھر بھر کر اس چادر میں ڈالی، فرمایا اسے سمیٹ کر سینے سے لگا لے۔ فرمایا میں نے سمیٹا، سینے سے لگایا، فرمایا لوگوں وہ دن اور آج کا دن میں پھر حضور کی کوئی حدیث بھلا نہ سکا۔ گویا اللہ کے محبوب نے غیب سے لپیں بھر بھر کر حضرت ابو ہریرہ کے دل اور دماغ کو قوت حافظہ سے معمور فرما دیا۔ دنیا کی کسی دکان سے حافظہ نہیں ملتا، دنیا کی کسی مل میں حافظہ تیار نہیں ہوتا، دنیا کی کسی طبیب سے حافظہ نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کے محبوب چاہے تو کسی کو حافظے سے کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا اور مجھ سے کہا بیٹے جاؤ ایک رات اللہ کے محبوب کے گھر میں رہ کر دیکھو۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کی بیویوں میں ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت میمونہ، حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ فرمایا بیٹے ایک رات اپنے خالہ کے گھر میں گزارو اور جب اللہ کے محبوب آخری رات میں اٹھیں تو تم بھی اٹھ جانا، دیکھنا حضور وضو کیسے کرتے ہیں مجھے آ کر بتانا، سرکار تہجد کیسے پڑھتے ہیں مجھے بتانا، اللہ کے محبوب تہجد میں کون کون سی آیات پڑھتے ہیں بیٹے مجھے بتانا، سرکار کی شب باشی کا انداز اور سرکار کی شب بیداری تمام کی تمام مجھے بتا دینا، تاکہ جب بھی میں تہجد پڑھوں اللہ کے محبوب کی اتباع اور پیروی بھی پڑھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں گیا، میں رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں رہا، رات کے پچھلے پیر حضور اٹھے، آپ نے اپنی آنکھیں ملی، جو آیات پڑھی وہ میں نے محفوظ کی، پھر سرکار اٹھے اور آپ استنجا خانے میں تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے۔ لوٹا پانی کا میں نے دیکھا، خالی لوٹا تھا، میں نے سوچا میں آج رات اللہ کے محبوب کی ایسی خدمت بجا لاؤں حضور مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا میں نے لوٹا لیا، پانی بھرا اور میں نے استنجا خانے کے دروازے کے پاس پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دیا۔ سرکار قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، دروازہ جیسی کھولا سامنے پانی کا لوٹا بھرا ہوا تھا، سرکار نے لیا اور آپ نے اسے استعمال فرمایا۔ پھر جب باہر نکلے تو فرمایا یہ پانی کا لوٹا کس نے بھر کر رکھا؟ تو حضرت میمونہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ اللہ کے محبوب میرے طرز ادب سے اس قدر خوش ہوئے، سرکار نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کا جو سینہ ہے حکمت قرآن سے تو معمور فرما دے، اور اے اللہ اس بچے کے سینے کو قرآن کریم کے معارف کا گنجینہ اور خزینہ بنا دے۔ ایک روایت میں یوں آیا، فرماتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور سرکار نے وضو کیا، سرکار مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کی نیت کی، میں حضور کے بالکل پیچھے چلا گیا اور مجھ میں اور اللہ کے محبوب میں اتنا فاصلہ تھا جتنا امام اور مقتدی میں ایک سب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور نماز ہی میں مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔
فرمایا سرکار نے مجھے برابر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا، سرکار نے مجھے پھر کھینچا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا، اللہ کے محبوب نے مجھے کھینچا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تو تجھے کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلمات کو نوٹ کیجئے جو سونے کے پانی سے لکھنے گئے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں اَوَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اے اللہ کے محبوب کیا کسی امتی کو جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور حضور کے برابر پڑھے؟ اے اللہ کے محبوب کیا کوئی امتی برابری کا تصور کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس تو حضور کے صحابی ہیں اور سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ تو برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مولوی جو اللہ کے محبوب کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حضور تو ہم جیسے، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا کسی امتی میں ہے یہ مجال کہ وہ نماز میں حضور کے برابر کھڑا ہو جائے؟ حضور نے میرا سر لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا اور عرض کیا اللہم علم الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس بچے کو عالم کتاب و سنت بنا دے۔ تو دیکھیے کسی کو بیٹھے بٹھائے عالم بنا دینا، ہم نے دنیا میں ایسے سوائے اولیاء اللہ کے چند واقعات کے کسی آدمی کے بارے میں نہیں سنا۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ جب چاہیں کسی کو حافظہ عطا فرما دیں اور جب چاہیں کسی کے سینے کو علوم قرآن سے معمور فرما دیں۔ یا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ان خزانوں کا مالک بنایا، سرکار جس کو چاہے جو خزانہ چاہے لٹا دیں، اور حضور ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دی۔ دیکھیے ایک آدمی بزدل ہو، دنیا میں اس بزدلی کا کوئی علاج نہیں۔ ایک آدمی کمزور ہو، اسے طاقتور بنانا آسان نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، میری اونٹنی بڑی تھکی ہوئی اور کمزور تھی، تمام اونٹنیوں سے پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر فرماتے تو آپ لوگوں میں سب سے آگے آگے نہیں بلکہ سرکار کئی میل لوگوں سے پیچھے رہتے تاکہ اگر کوئی قافلے سے بچھڑ جائے اور مدد کے لائق ہو تو حضور اس کی مدد فرما سکے۔ سرکار پیچھے پیچھے رہتے۔ فرمایا میری اونٹنی تھک گئی، اس نے مجھے تھکا دیا، عاجز کر دیا۔ فرمایا اتنے میں حضور تشریف لائے، فرمایا تیری اونٹنی کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ میری اونٹنی نے تو مجھے تھکا دیا، سرکار کے ہاتھ میں لکڑی تھی، میرے اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے میری اونٹنی کو ذرا سی چھڑی چبھائی، فرمایا وہ ایسی طاقتور بن گئی ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئی اور جابر بن عبداللہ کی اونٹنی سب سے آگے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محترم سرکار چاہیں تو کمزور کو طاقتور بنا دیں اور چاہے تو سست کو تیز رو بنا دیں۔ میری اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی ایک چھڑی اللہ کے محبوب نے لگائی، اس میں ایسی طاقت آئی تمام اونٹنیوں سے آگے بڑھ گئی، بے قابو ہو گئی اور اونٹنی نے دم لیا جب تک کہ مدینہ منورہ نہیں آیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سرکار کے خوبصورت صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے زمانے کے یوسف ثانی ہیں، جریر بن عبداللہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے مجھے ایک بت خانہ توڑنے کے لیے بھیجا اور فرمایا میں 150 گھوڑ سوار تمہیں دیتا ہوں، تم بھی گھوڑ سواروں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ میں گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، مجھے گھوڑا چلانا نہیں آتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں
اللہم ثبت ہو، اے اللہ میرے جریر کو گھوڑ سوار بنا دے۔ فرمایا میں گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے پر ایسا چلا کہ سارے گھوڑے میرے پیچھے تھے اور میں سب کے آگے آگے تھا۔ حضور جس کو چاہے بے ہنر کو ہنرمند بنا دے، اور جو گھوڑا نہ چلا سکے اللہ کے محبوب چاہے تو ایک نظر میں اسے گھوڑ سوار اور شاہ سوار بنا دے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث ہے، یہ جتنی حدیثیں پڑھیں گے سب صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اے لوگوں اللہ نے مجھے زمین کی خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث میں آیا اوتی تو مفاتیح خزائن اللہ، اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ شاید کسی بیمار دل کے ذہن میں یہ بات آئے، اور شاید کسی الٹے دماغ آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چابیاں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے خزانے تو نہیں دیے، چابیاں دے دی۔ یہ بات وہ شخص کہے گا جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کو قلم دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں دے گا، اور اگر کوئی کسی کو روپے دے تو وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں دے گا، اگر کوئی کسی کو جوڑا دے تو وہ جوڑا اس کے ہاتھ میں دے گا۔ لیکن اگر کوئی سخی کسی کو کار دینا چاہے تو کار اٹھا کر اس کے سر پر نہیں رکھے گا، بلکہ کار کی چابی دے کر اسے کار کا مالک بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کو مکان دینا چاہے تو مکان بنیادوں سمیت اٹھا کر اس کے کندھے پر نہیں رکھے گا، بلکہ مکان کی چابی دے کر مکان کا مالک بنا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے جس قدر خزانے ہیں، اللہ نے ساروں کی سارے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں دے کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اب دنیا میں جتنے خزانے ہیں، دنیا میں جن حکومتوں کے پاس پیٹرول ہے، جن کے پاس سی گیس ہے، جن کے پاس سونے، تانبے اور لوہے کی کانے ہیں، سنگ مرمر کی کانے ہیں، جہاں جہاں کہیں کانے اور دفینے ہیں، جن سب خزانوں کے مالک اللہ کے محبوب ہیں، اور ساری دنیا حضور کے خزانوں پر پل رہی ہے۔ حضرات محترم، آخری بات، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نے بخاری کی حدیث پڑھی، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنا دیا، لیکن قرآن کو کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، حبیب فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، محبوب کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے حضور کے پاس کوئی خزانہ نہیں، اور بخاری کی حدیث کہتی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانے دیے۔ اب ہم بخاری کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ جی، کہ قرآن میں یہ آیا محبوب فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا۔ پتہ چلا کچھ خزانے نہیں ہیں۔ اور بخاری کی حدیث کہتی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے۔ کس کی بات مانا؟ حضرت محترم، ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ ہے تو ذہنی خیالات میں ہے، قرآن و حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، محبوب فرما دے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، محبوب ان سے کہہ دو۔ بس صرف یہ جان لیں کہ وہ لوگ کون ہیں
جن کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ حضور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا محبوب ان سے کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ محبوب ان سے یہ کہہ دو میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ محبوب ان سے کہہ دو، پیارے ابو جہل آ جائے، حبیب جب ابو لہب آ جائے، اے حبیب جب عتبہ اور شیبہ آ جائے، اے محبوب جب عظمت رسالت کے منکر آ جائے، محبوب جب تیرے دشمن آ جائے، محبوب تیرے پاس جب تیرے چلنے والے آ جائیں تو محبوب ان سے یہ کہہ دو میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ محبوب ان دشمنان دین کو اللہ کے خزانے نہ بتاؤ، اس لیے کہ پیارے یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ڈاکو کو خزانے بتائے نہیں جاتے۔ محبوب ڈاکوؤں سے اور چوروں سے خزانوں کو چھپایا جاتا ہے، لیکن اے حبیب جب تیرے پاس ابو بکر آ جائے، محبوب جب فاروق اعظم آ جائے، جب عثمان غنی آ جائے، محبوب جب حیدر کرار آ جائے، محبوب تیری عظمت کے قائل آ جائے، محبوب تیرے دیوانے تیرے پروانے اور تیرے مستانے آ جائیں تو ان سے کہہ دینا اللہ نے مجھے خزانوں کا مالک بنایا، اس لیے کہ محبوب خزانے اپنے دوستوں کو بتائے جاتے ہیں اور دشمنوں سے خزانوں کو چھپایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، درگاہ فیض شریف۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امام اہل سنت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ حضرت محترم مختصر سے وقت میں ابھی بہت سے علماء ہیں، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم سعیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، آپ انشاءاللہ العزیز ان کی خطابت سے بھی موضوع ہوں گے۔ مختصر سے وقت میں نے چند باتیں عرض کی، اللہ رب العالمین ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری آمد، آپ کی آمد، ہم سب کی حاضریاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔